اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آپ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی خوب خاطر مدارت کی اور آپ اپنے سگے بھائی بنیامین کو مل کر بے حد خوش ہوئے اور بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی ایک تدبیر کی۔ جب وہ جانے لگے تو اپنا ایک قیمتی پیالہ جس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا تاکہ اس تدبیر سے آپ علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس رکھ سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو چور کہلوایا، یہ اس لیے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے لے کر چوری سے بیچ ڈالا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین میں یہ حکم تھا کہ جو کوئی چوری کرتا وہ مال والے کا غلام ہو رہتا کہ صرف 1 برس تک کے لیے، اور پھر ان بھائیوں نے اس بات کو قبول بھی کیا تھا کہ تم جس پر چوری ثابت ہو جائے گی اسے غلام بنا لینا۔ بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کے سپاہیوں کو سزا کا بھی بتا دیا تو اپنے سامان کی تلاشی دینا شروع کی۔ سب قافلے والوں کے سامان کی تلاشی لی گئی اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی اور وہ پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد کر لیا گیا جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر شروع کیا اس نے دیکھنا خرجیاں ان کی پہلے اپنے بھائی کی خرجی سے آخر کو وہ برتن نکلا، پھر سب کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر کیا گیا اور آپ علیہ السلام کے بھائی بے حد طاقتور تھے۔ اگر وہ اپنی طاقت سے کام لیتے تو ہرگز نہ پکڑے جاتے، مگر وہ لوگ بنیامین کی وجہ سے پکڑے گئے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر کیے گئے۔ جب وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ حاضر کیے گئے تو واپس میں مشورے کرنے لگے کہ عزیز مصر سے یہ بات کہنا چاہیے کہ ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کے عوض میں کسی دوسرے بھائی کو 1 سال کے واسطے غلام رکھ لیا جائے تاکہ ہم لوگ اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اپنے باپ کے پاس اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے کر چلے جائیں اور ان کے سپرد کر دیں، ورنہ ہم اپنے باپ کو کیا جواب دیں گے اور والد صاحب ہم سے ناراض ہوں گے اور کہیں گے کہ بنیامین کو بھی یوسف کی طرح گم کر دیا ہے۔ ہم لوگ اگرچہ ہر چند یقین دلائیں گے لیکن وہ کبھی ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ اپنے جی میں یہ مشورے کرنے کے بعد وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بولے، اے عزیز مصر، آپ نے ہم پر بہت سی مہربانیاں اور شفقت فرمائی ہے اور ہمیں اس سے بھی زیادہ آپ کی نوازشات کی امیدیں ہیں، لیکن ہماری ایک مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ اپنے لطف و کرم سے ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو چھوڑ دیں تاکہ ہم لوگ اپنے والد صاحب سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اسے والد صاحب کے سپرد کر دیں، اور ہم لوگوں کو کامل یقین ہے کہ آپ ضرور ہماری گزارشات پر توجہ فرمائیں گے اور ہم لوگوں کو شکر گزاری کا موقع دیں گے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ حکم شرعی تمہارے دین میں یہی ہے اور تم نے بھی یہ چیز قبول کر لی تھی کہ چور پکڑا جاوے بموجب شرع کے وہ ہماری قید میں 1 سال تک رہے گا، اور تم لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم سب پیغمبر زادے ہیں اور نیک مرد ہیں۔ بھلا بتاؤ کیا یہ درست ہے کہ تمہارا بھائی میری چوری کرے؟ وہ بولے کہ آپ سچ فرماتے ہیں، چوری کرنا اس کے حق میں عجیب نہیں کیونکہ اس کا بھائی بھی چور تھا۔ چنانچہ اس جگہ رب تعالیٰ نے کچھ یوں وضاحت فرمائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چرایا تو چوری کی اس کے بھائی نے بھی پہلے، تب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سن کر دل میں کہا کہ کہا رب تعالیٰ نے، تب آہستہ کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں اور ان کو نہ جتایا اور بولا کہ تم بدتر ہو درجے میں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم بتاتے ہو۔ روایت ہے کہ اگر وہ اس چوری کا ذکر نہ کرتے تو شاید بنیامین کو لے بھی جاتے، مگر بھائیوں کی اس چوری کا ذکر کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بہت دکھ اور غصے کا سبب بنا، اور آپ علیہ السلام نے دل میں کہا کہ میری چوری کا حال تو رب تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، مگر تم لوگوں نے تو
ایسی چوری کی کہ ایک بیٹے کو باپ سے جدا کر کے چرا کر آگے بیچ ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی چوری جس کا تانا بھائیوں نے دیا تھا کا قصہ کچھ یوں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی نے بچپن میں آپ علیہ السلام کی پرورش کی۔ جب آپ بڑے ہوئے تو باپ نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لے۔ پھوپھی کو محبت تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے اور وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے سے دور نہ کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی پھوپھی نے آپ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے کی ایک ترکیب سوچی۔ چپکے سے ایک پٹکا یوسف علیہ السلام کی کمر سے باندھ دیا اور جھوٹ موٹ وہ پٹکا تلاش کرنے لگی۔ آخرکار وہ پٹکا یوسف علیہ السلام سے برآمد ہوا اور وہاں کے دستور کے مطابق اب وہ 1 سال تک یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ سکتی تھی۔ اور اس ترکیب سے آپ علیہ السلام کی پھوپھی نے 1 سال تک آپ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا۔ اس جھوٹ موٹ کی چوری کا سب کو معلوم تھا کہ پھوپھی نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے کے لیے یہ ہیلا کیا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی بہن کی اس چال کو سمجھ لیا تھا مگر خاموش رہے اور یوسف علیہ السلام پھر اپنی پھوپھی کے پاس چلے گئے۔ اس پورے قصے کو شروع میں تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان بھائیوں نے اس چوری کا ذکر کیا اور تانا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ بات بہت دکھ اور غصے کی وجہ بنی۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ بھائی تو اب بھی میرے اور میرے بھائی کے لیے حسد اور بغض رکھتے ہیں۔ ان بھائیوں نے مجھ پر اتنے ظلم کیے، اتنا ستایا، مجھے باپ سے دور، وطن سے دور کیا اور پھر بھی ان کی جلن کم نہ ہوئی اور چوری کی تہمت لگاتے ہیں۔ بے حس انسان ہیں، یہ سب عجیب آدمی ہیں۔ بالآخر بھائیوں نے عرض کی، اے عزیز مصر! ہمارے والد بے حد ضعیف اور نابینا ہیں اور اس کی جدائی میں بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ آپ ہم باقی بھائیوں میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، اس کا بدلہ بھی ہو جائے گا اور وہ آپ علیہ السلام کی خدمت بھی اچھی طرح سے کر سکے گا اور بنیامین کو جانے دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا اور کہا رب تعالیٰ نے بولے یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ پناہ دے کہ ہم کسی کو پکڑیں مگر اس کو کہ جس کے پاس پائی اپنی چیز۔ اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو بہت بے انصاف ہوں گے۔ یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ اللہ، ہم بے گناہ کو پکڑیں گے لیکن ہم اس کو گرفتار کریں گے کہ جس کے پاس پائی گئی ہماری چیز، اور اگر ہم تمہارے کہنے سے کسی بے گناہ کو پکڑیں گے تو پھر ہم تو بہت ظالم ہوں گے۔ اور اس جملے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اشارہ فرمایا ہے کہ جو آخرت پر دلالت رکھتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بے گناہ کو نہیں پکڑیں گے مگر ہم پکڑیں گے اس کو کہ جس نے چوری کی ہے۔ ایسا ہی قیامت کے دن جو شخص چاہے کہ کسی کو بخشوا دے اللہ تعالیٰ سے، حق سبحانہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا کہ جس بندے نے میرے حکم کو مانا اور مجھ کو واحد جانا اسی کو بخشوں گا۔ غرض یہ کہ بھائیوں نے ہر چند چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے چھوٹے بھائی کو چھڑا لیں مگر وہ کسی بھی طریقے سے ہیلے بہانے سے بنیامین کو نہ چھڑا سکے اور بہت ہی مایوس ہوئے اور سب کے سب شہر کے دروازے پر جا بیٹھے اور آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے اور اب کیا کرنا چاہیے۔ اور بعض ان میں سے کہنے لگے کہ نہ ہم ادھر جا سکتے ہیں اور نہ ہی ادھر، اب بنیامین کو چھوڑ کر کہاں جائیں۔ عجیب شامت ہم پر آئی، آخر باپ کو کیا جواب دیں گے۔ اس بارے میں کہا رب تعالیٰ نے کہ جب نا امید ہوئے اس سے تو اکیلے بیٹھے مصلحت سمجھنے کو۔ پھر بولا ان کا بڑا بھائی، اس نے کہا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے باپ نے تم سے لیا ہے عہد اللہ تعالیٰ کا، اور اس سے پہلے جو قصور یوسف علیہ السلام کے بارے میں کر چکے ہو اس کا حال تو تم کو اچھی طرح معلوم ہے، لہٰذا میں اس ملک سے اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک کہ میرا باپ اس ملک سے روانگی کی اجازت نہ دے، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم کرے میرے واسطے، وہ البتہ بہتر حکمت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد تمام بھائیوں کو رخصت کیا اور خود وہیں رہ پڑا، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ تم سب بھائی اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمارے ابا جان
آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ غرض یہ کہ 9 بھائی واپس کنعان چلے گئے۔ ادھر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے واسطے پریشان تھے اور فکر کی وجہ سے لوگوں کو راستے میں بٹھا رکھا تھا تاکہ بیٹوں کے آنے کی خبر جلد از جلد آپ علیہ السلام تک پہنچائی جا سکے۔ پس یعقوب علیہ السلام کو لوگوں نے خبر دی کہ آپ علیہ السلام کے 9 بیٹے آ رہے ہیں، نہ ان کے ساتھ اونٹ ہیں اور نہ مال، یعنی ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے اور رونے لگے۔ جب بیٹے آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے تمام ماجرا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہہ ڈالا اور بتایا کہ چوری کے الزام میں بنیامین کو وہاں روک لیا گیا ہے اور بڑا بھائی بھی بنیامین کی وجہ سے وہیں رک گیا ہے۔ قافلے کے باقی لوگوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی۔ فرمایا رب تعالیٰ نے، وہ بولے اور پوچھ اے میرے ابا جان ان بستی والوں سے جس میں ہم تھے اور اس قافلے والوں سے بھی کہ جس قافلے میں ہم واپس آئے ہیں، اور بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ کہا یعقوب علیہ السلام نے، کوئی نہیں بنائی ہے تمہارے جی نے بات، اب صبر کرنا ہی بہتر ہے، شاید لے آوے اللہ تعالیٰ میرے پاس ان سب کو۔ وہی خبردار اور حکمت والا ہے۔ اور منہ پھیرا ان سے اور کہا اے افسوس اوپر یوسف کے، اور سفید ہو گئیں ان کی آنکھیں یوسف علیہ السلام کے غم میں، یعنی کہ بنیامین کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا غم پھر تازہ ہو گیا اور شدت غم سے آنکھیں سفید ہو گئیں اور کمر بھی جھک گئی۔ بیٹوں نے باپ کو جب اس حال میں دیکھا تو کہنے لگے، کہا رب تعالیٰ نے کہا انہوں نے قسم ہے خدا کی کہ ہمیشہ رہے گا تو یاد کرتا یوسف علیہ السلام کو یہاں تک کہ ہو جاوے گا مزمحل یا ہو جاوے گا ہلاک ہونے والوں میں سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ کہا سوا اس کے کہ نہیں شکایت کرتا ہوں اپنی بے قراری کی اور اپنے غم کی اللہ تعالیٰ کی طرف، اور میں جانتا ہوں کہ خدا کی طرف سے جو کچھ تم نہیں جانتے۔ یہ کہا اور بیت الاحزان میں جا بیٹھے۔ لاکھوں درود و سلام حضرت یعقوب علیہ السلام پر، حضرت یوسف علیہ السلام پر اور تمام انبیاء پر۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار